نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله۔ بزرگان کرام، آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ مردہ نہ کہو، مت کہو ان کو جو خدا کے راہ میں شہید ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ حسینی، سچا حسینی تو وہ ہے جو حسین کا ماتم نہ کرے، ان سے عبرت حاصل کرے اور فخر محسوس کرے زندوں کا کیا ماتم کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا عاشورے کا روزہ جس کے برکت سے صغیرہ گناہ کے 1 سال قبل کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، لہذا 10 محرم کا روزہ رکھیں، 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ اور اس تاریخ میں 10 محرم کی بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک اعلیٰ عرفہ مقام عطا کیا گیا تھا، وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی 10 محرم۔ 10 محرم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی جو ڈوب رہی تھی، طوفان آیا تھا، نوح کا طوفان، یہ طوفان سے جو نجات ملی ہے وہ بھی 10 محرم۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی ہے وہ بھی 10 محرم۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا، جو نجات ملی ہے 10 محرم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھایا گیا، وہ بھی 10 محرم کو۔ لہذا مختلف چیزیں ہوئی ہیں 10 محرم کو۔ ایک روایت کے مطابق تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے ولادت آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا 10 محرم۔ میرے بزرگوں، 10 محرم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کو شان و شوکت، تخت اور حکومت جو دی گئی ہے وہ بھی 10 محرم ہے۔ مختلف روایت میرے بزرگوں، لیکن کیا دیکھتے ہیں اسی 10 محرم کو ایک واقعہ کربلا پیش آیا جس سے مشہور ہو گئے 10 محرم۔ میرے بزرگوں، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کے ایک نواسہ کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، ایک نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، لیکن آقا نے کبھی اپنے نواسوں کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی جو میرے اور آپ کے لیے آقا نے دعائیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر صحابی تھے اور آقا کے چہرے انور کے بار بار بوسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے ہیں، اور حضرت حسین کی شکل آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی جلتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے صفات ان کے اندر تھے، بلکہ آپ کے ہر ادا اور ہر صدا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھے۔ لیکن وہی جو باغی تھے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے، وہی باغی
پھر رفتہ رفتہ آتے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ انہوں نے شرارت کی ہے۔ حضرت علی کا دور تو خانہ جنگی کا گزرا۔ پھر اس کے بعد معاویہ کی جو حکومت چلی ہے وہ خلفائے راشدین میں سے نہیں تھی۔ حضرت علی تک خلفائے راشدین کی حکومت تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بزرگوں بعض مصلحتاً کام لے کر یہاں پر طے کر دیا گیا ہے، نہ ہم یزید کو اچھا کہتے ہیں نہ برا کہتے ہیں، خدا کے حال پر ان کا حال چھوڑ دیتے ہیں، اس کا حال چھوڑ دیتے ہیں۔ یزید کی ہم تعریف بھی نہیں کرتے ہیں، نہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، بلکہ ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑتے ہیں۔ جس وقت خطوط آئے، بہت تھیلوں کے خطوط آئے، خطوط آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب خط ایک کے بعد دیگر پڑھتے گئے، جب انہوں نے فیصلہ کیا ادھر کا، ان کو روکا ہے بعض صحابہ نے، لیکن جو خدا کی جانب سے تقدیر میں تھا فقدرہ و تقدیرہ، لہٰذا وہ چل پڑے۔ ان سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا تو وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے مسلم کا قتل کر دیا، راستے میں معلوم ہے کہ لوگوں نے قتل کر دیا بے دردی کے ساتھ۔ جب یہ آگے بڑھے حضرت حسین، پتہ چلا راستے میں، تو بعض صحابہ نے کہا چلو پیچھے چلتے ہیں، لیکن یہ مربت کے خلاف تھا حسین کے کہ ان کا بھائی قتل ہو جائے اور وہ اس کا قصاص نہ لے، بلکہ چلے۔ وہ تو کوئی خانہ جنگی کے لیے گئے نہیں تھے، جہاد کے لیے، مطلب کوئی لڑائی کے لیے، جنگ و جدال کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ تو بیعت لینے کے لیے گئے تھے۔ اور اگر کوئی آدمی جنگ و جدال کے لیے جاتا ہے تو کچھ سامان لے کے جاتا ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عورتوں کو لے کر گئے، بچوں کو لے کر گئے، یہ سب بے سر و سامانی کے عالم میں چل پڑے۔ پھر وہاں پہنچے، ان کو بتایا یہ دیکھو پیپر، تم لوگوں نے کہا تھا، مجھے بلایا تھا نہیں بلایا تھا، اور تم لوگوں نے عہد کیا تھا نہیں کیا تھا۔ بولے لیکن وہ لوگ ہر دھرم تھے اور وہ لوگ اپنے عہد سے باز آ گئے، اور وہ لوگوں نے کہا ہم لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، جب کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے 3 شرطیں پیش کی، یا تو مجھے یزید سے ملنے دو، اپنا معاملہ جو بھی ہے صاف کر لیں، حقیقت کیا ہے ظاہر ہو جائے، یا پھر مجھے حجاز کی طرف جانے دو، اگر یہ نہیں ہو سکتا، یا پھر مجھے مملکت اسلام کی جانب جانے دو، میں کفار سے لڑ کے مقابلہ کرتا ہوں اور وہاں پر جا کے اسلام کو پھیلاتا ہوں۔ لیکن 3 شرطیں بھی انہوں نے منظور نہ کی، اور انہوں نے یہی نہیں حضرت حسین کو قتل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خیموں کو جلا دیا، تاکہ کوئی ان کے پاس دلیل اور نشانی اور پروف نہ رہے، کہیں ڈاکومنٹس نہ رہے، اس لیے ان کے خیموں کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں، یہ لوگ بہت ہی قیمتی لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا ہے، بہت ہی قیمتی لوگ تھے۔ واقعی حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اور بزرگوں اس میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں پیش آئی ہیں جو صدمہ پہنچا ہے، لیکن میرے بزرگوں یہ ماتم کا وقت نہیں ہے۔ جن کے ارادے بہت اونچے ہوتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگوں سے اعلیٰ ظرف کی قربانی لی جاتی ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، کٹا کر گردنیں دکھا دیے گئے کربلا والے، کبھی بندوں کے سامنے جھک نہیں سکتے اللہ والے۔ نہ عشق حسین ہے نہ شوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت، ماتم کو عبادت سمجھ بیٹھا ہے۔ لہذا
یہ کوئی ماتم کا دن نہیں ہے، بلکہ عبرت حاصل کریں، عبادت کریں، روزہ رکھیں، اور روزہ 9ویں 10ویں کا رکھ لیں، یا پھر 10-11 رکھ لیں، دونوں بھی طرح جائز ہے۔ 10 کا رکھنے کے بعد یا تو آپ 9 کا رکھیں یا تو 11 کا رکھیں، 2 روزے رکھنا ہے، اور اس پر عمل کریں ضرور بھی ضرور۔ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا جو صغیرہ گناہ ہے، اس پر عمل پیرا